بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی 3 عبادتیں اسپیشل ہیں، خاص عبادتیں 3 ہیں۔ نمبر 1 روزہ، اس سے رمضان کے دن کے وقت کا حق ادا ہوتا ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ نمبر 2 تراویح، اس سے رمضان کے رات کے وقت کا حق ادا ہوتا ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ نمبر 3 اعتکاف، اس سے رمضان کے دنوں رات 24 گھنٹے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل کا حق ادا ہوتا ہے اور اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں رمضان آیا تو 2 کام کرنے ہیں، روزہ اور تراویح۔ جی 2 نہیں 3 کرنے ہیں، روزہ، تراویح اور اعتکاف، یہ تینوں رمضان کی اسپیشل عبادات ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھا، اللہ دیکھ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، کتنا اچھا اعتکاف میں نے کیا، اللہ دیکھ، اللہ کو دکھاؤ۔ دکھاوے کی صفت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی، اس کو ادھر استعمال کرنا ہے، ادھر نہیں۔ ادھر استعمال کرو گے تو پھر بدلہ وہاں سے ملے گا، اور ادھر استعمال کرو گے تو بدلہ ان سے ہی لے لینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دکھاوے کی صفت ہے انسان میں، اس کا رخ شریعت پہ موڑ دی، ادھر للہ ہر طرف، ہر جگہ آتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم دونوں کے بیچ میں 3 بڑی بڑی کھائی کھود دیتے ہیں، اور ہر ایک کھائی کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی۔ ایک کھائی اتنی بڑی، پھر دوسری کھائی اتنی بڑی، پھر تیسری کھائی، پھر ادھر جہنم، معتکف ادھر۔ بولو جہنم میں جا سکتا ہے؟ کتنا دور ہو گیا جہنم سے، یہ بتانا مقصود ہے کہ 1 دن کا آپ نے اعتکاف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ جہنم سے چھٹکارا۔ اتنا آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف خود بخود گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ارادہ کر کے بچے، بازار میں گھوم رہے ہیں پھر ارادہ کرنا پڑے گا، اور ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا۔ المعتکف یعتکف الذنوب۔ اللہ کے گھر میں نہ آنکھوں کے گناہ، نہ کان کے گناہ، نہ زبان کے گناہ، نہ ہاتھ پاؤں کے گناہ، کتنا محفوظ اور سیف ہو گیا بندہ۔ آگے حضور نے فرمایا یہ جو معتکف ہے یہ گناہوں سے تو بچ ہی گیا، لیکن اعتکاف سے پہلے جب یہ باہر رہتا تھا تو جتنے کار خیر کرتا تھا، نیکیوں کے کام کرتا تھا، جو اب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، مریض کی عیادت کرنا، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا،
لوگوں کا کام کر دینا، جنازے کی نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ بہت سی نیکیاں جو باہر رہ کر کیا کرتا تھا، اعتکاف میں آنے کی وجہ سے روک لگ گئی، نہیں کر پا رہا، اللہ ان سب نیکیوں کا ثواب بیٹھے بٹھائے دیتے ہیں۔ دونوں چیز حاصل ہو گئی، گناہوں سے بھی بچ گئے، نیکی کے انبار بھی لگ گئے، بچا کیا؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے گھر میں آ جائے، دل میں۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے، مقصد ہے کہ اللہ ہمارے گھر میں، اللہ کی محبت بڑھ جائے، اللہ کا خوف بڑھ جائے، دین کی قدر بڑھ جائے۔ یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی خیر و برکت میں سے کام کم کرنا ہے، اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ کام کم کرنا ہے اور اجر و ثواب، 10 دن کا اعتکاف کرو، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب۔ بہت سے لوگ حرمین کے بند ہونے کی وجہ سے نہیں جا پائے، بہت سے پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا، نہیں جا پاتے، بہت سے غریب ہیں نہیں جا پاتے۔ ارے اعتکاف کر لو اور بیٹھ کے دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ لے بھی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، عمل کرنے والے کے لیے 3 حدیثیں بہت ہیں۔ اب جو ہمارا اصل مقصد ہے آج کی مجلس کا، اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، اعتکاف نام ہے 3 کام کرنے اور 6 کاموں سے بچنے کا۔ کتنے کام کرنے؟ 3 کام کرنے اور 6 کاموں سے بچنے کا نام اعتکاف ہے۔ کرنے کے 3 کام، نمبر 1 نیت کرنا کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2 مسجد جماعت میں بیٹھنا، رہنا۔ مسجد جماعت یعنی وہ مسجد جس میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یہ سنت اعتکاف، اس کے لیے مسجد جماعت شرط ہے۔ مسجد کے باہر عبادت خانے میں سنت اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ کسی علاقے میں مسجد ہی نہیں ہے تو پھر وہاں نی مامانو کانو مامو، وہاں ٹھیک ہے، مجبوری کا نام مہاتما گاندھی، وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر مساجد موجود ہے وہاں مسجد کو چھوڑ کر عبادت خانے کو پکڑنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسجد ہی میں آؤ، شرط ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 مسجد جماعت میں ٹھہرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا۔ یہ 3 کام کرنے کے، اور 6 کاموں سے بچنا ہے۔ نمبر 1 بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنے سے بچنا، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 ہم بستری سے بچنا۔ نمبر 3 منی نکالنے سے بچنا۔ نمبر 4 حیض سے بچنا۔ نمبر 5 نفاس سے بچنا۔ ان کاموں سے بچنا ضروری۔ نمبر 1 بغیر عذر کے مسجد سے نکلنے سے بچنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ضرورت 3 طرح کی ہے، ایک قدرتی حاجت، طبعی ضرورت جیسے پیشاب پاخانہ، اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ نمبر 2 شرعی ضرورت، جیسے وضو ٹوٹ جائے، وضو کرنے کے لیے چلے گئے، غسل فرض ہو جائے، غسل ٹوٹ جائے احتلام کی وجہ سے تو غسل کرنے کے لیے چلے گئے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں وضو پر وضو کرنے کے لیے نکلنا درست نہیں۔ ایک آدمی کا وضو ہے، اس نے کچھ عبادت کر لی تو اب نئی عبادت نئے وضو سے کرنا چاہتا ہے۔ عام حالات میں اچھا ہے کہ آدمی نیا وضو کر لے،
لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں. اگر آپ کا وضو ہے تو آپ نیا وضو کرنے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتے، جماعت خانے سے نہیں نکل سکتے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا غسل بدن کی صفائی کے لیے، میل کو دور کرنے کے لیے، یہ ٹھنڈک حاصل کرنے یا صفائی کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نکلنا یہ درست نہیں. اسی طرح جمعہ کے دن جو غسل سنت ہے، محقق قول کے مطابق غسل جمعہ کے لیے بھی مسجد سے نکلنا درست نہیں. صرف ایک غسل ہے، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا تو نکلنا ہے. ضرورت تین طرح کی ہے: طبعی ضرورت جیسے پیشاب پاخانہ، شرعی ضرورت جیسے وضو اور غسل. نمبر 3 ایمرجنسی ضرورت. مسجد میں آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے، تو اب نکلنا درست ہے. نکلے اور فوراً دوسری مسجد میں داخل ہو جائے، اعتکاف کنٹینیو رہے گا. اور نکل کر باہر ٹھہر جائے، تماشا دیکھنے لگے، پھر ٹوٹ جائے. نکل کے فوراً مسجد میں داخل ہو جائے. کوئی آدمی بندوق لے کے مسجد میں گھس گیا، چلو باہر نکلو، اب مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے، ایمرجنسی، نکل جاؤ چلو. اللہ نہ کرے مسجد گرنے لگے تو نکلنے کی اجازت ہو. یہ 3 ضرورت ہے جس کے لیے مسجد سے نکل سکتے: پیشاب پاخانے کے لیے، وضو غسل کے لیے، اور ایمرجنسی. اللہ حفاظت فرمائے اس سے. یہاں رک کر ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے جماعت خانے سے باہر نکلا، بغیر ضرورت کے، 3 ضرورتیں بتائی، بغیر ضرورت کے جماعت خانے سے باہر نکلا، چاہے جان بوجھ کر نکلا ہو، چاہے غلطی سے نکلا ہو، بائی مسٹیک نکلا، کسی نے دھکا مارا نکل گئے حضرت باہر، بائی مسٹیک نکلا، یا بھول سے نکلا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا اعتکاف ہے، موبائل پہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے باہر نکل گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ میرا اعتکاف ہے. بغیر ضرورت کے جماعت خانے سے نکلے، چاہے جان کر، چاہے غلطی سے، چاہے بھول سے، تینوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اعتکاف ٹوٹ گیا تو 1 دن کے اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ اس کو کرنی پڑے گی. دوسرا مسئلہ، 3 ضرورتوں کے لیے جماعت خانے سے باہر نکلنا جائز ہے، بندہ نکل سکتا ہے. مثال لے لو، پیشاب کے لیے نکلا، ٹھیک ہے، نکلنا جائز ہے، جاؤ پیشاب کر کے آؤ. لیکن جب آپ ضرورت کے لیے جماعت خانے سے باہر نکلے ہیں تو 2 باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. نمبر 1، باہر نکلنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی. مسجد کے اندر رہتے ہوئے، جماعت خانے کے اندر رہتے ہوئے ضرورت کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو اب آپ کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے ٹوائلٹ کی طرف چلتے چلتے کسی سے بات کر لی تو مکروہ ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہے، ثواب کم ہو جائے گا. وضو خانے سے مسجد جماعت خانے کے اندر آتے ہوئے چلتے چلتے بات کر لی تو مکروہ ہے. لیکن اگر آپ نے جماعت خانے کے باہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر، ٹھہر کر سلام دعا کر لی، بات چیت کر لی، تو اس عمل سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے باہر اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اس سے بات نہ کریں، اشارہ کر دیں. اور اگر ضرورت ہے تو آپ جماعت خانے کے اندر آ جائیں اور پھر اس کو آواز دے، بھائی ادھر کیا بول رہے تھے، بھائی آؤ بات کر لیتے. یہ بھی نہیں کہنا کہ میرا اعتکاف، چپ چاپ رہنا ہے. یہ اعتکاف کی کنڈیشن ہے. جب باہر نکلیں گے تو بات چیت نہیں کر سکتے. نمبر 2، جب باہر نکلیں گے ضرورت سے تو ضرورت سے زیادہ وقت نہیں ٹھہر سکتے. جتنا وقت ضرورت میں لگے گا اتنا تو جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ ٹھہریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ وضو کے لیے نکلے، وضو کر لیا، وضو کر کے واپس آ رہے تھے، جماعت خانے کے باہر مسجد میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ کوئی دعا لکھی ہے، حدیث لکھی ہے. آپ نے کہا لاؤ ذرا پڑھ لیں اس کو. تو دعا اور حدیث پڑھنے کے لیے آپ ٹھہر گئے.
اور آپ نے بورڈ کی حدیث پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو آپ کا اعتکاف کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ ضرورت سے زیادہ آپ باہر ٹھہرے۔ تو دو باتوں کا دھیان رکھنا، بات مت کرنا کسی سے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہرنا نہیں۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے فوراً کہاں آ جانا ہے؟ مسجد میں۔ 5 کاموں سے بچنا ہے۔ نمبر 1، ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنے سے بچنا۔ نمبر 2، ہم بستری سے بچنا۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے ہے۔ جب وہ گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شوہر کے لیے درست نہیں کہ عورت کو ٹچ بھی کرے، ٹچ کرنا بھی درست نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ویسی باتیں کرنا، سمجھے؟ ویسی باتیں، خاص باتیں کرنا، وہ بھی حلال نہیں۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر تو پھر ویسی باتیں بھی کرنا اس کے ساتھ درست، دل لگی، وہ اس ٹائپ کی دل لگی کرنا یہ جائز نہیں۔ ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر ٹچ کیا اور منی نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا عورت کا، ٹھیک ہے؟ مرد کا اعتکاف تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، عورت کا ہی ہوتا ہے۔ ہم بستری سے بچنا۔ نمبر 3، منی نکالنے سے بچنا۔ نوجوان حضرات اعتکاف کرتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے خاص ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت سے منی نکالی، دن کے وقت میں اگر یہ کام کیا تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹے گا، اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اور اگر رات کے وقت میں منی نکالی ہاتھ پاؤں کی حرکت سے تو صرف اعتکاف ٹوٹے گا۔ رات میں روزہ ہوتا ہے؟ اس صورت میں ہوتا ہے روزہ؟ رات روزہ نہیں ہوتا، رات میں تو روزہ ہی نہیں ہوتا، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف ٹوٹا تو ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ کرنی ہو۔ ہاں، اگر خواب میں احتلام ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنے کی، کہ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو گیا نیند میں تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن جب آدمی بیدار ہو اور اس کو پتہ چلے کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے 1 سیکنڈ بھی مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنے کپڑے وغیرہ لے کر غسل کے لیے نکل جائے۔ اگر بندے نے سستی برتی، 2:30 بجے آنکھ کھلی کہ ابھی تو 2:30 بجے ہے، ابھی تو سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے پھر غسل کر لیں گے، اور اسی حالت میں وہ سو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جنابت کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ کے اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ آپ سوئے ہوئے اور احتلام ہو گئے تو شریعت نے کہا وہ معاف ہے، لیکن اب دیر مت لگاؤ، جیسے ہی آپ کو معلوم ہو فوراً باہر نکل جاؤ اور غسل کر لو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ ہم نے جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے عجیب و غریب ہے وہاں کا ماحول، کہ بھائی کیا ہے؟ کہ رات کو تالے پڑ جاتے ہیں ٹوائلٹ باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں نہیں بھائی، باتھ روم میں تالے پڑ جاتے ہیں رات کو، اور ہمیں کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ٹرسٹیوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، پورے محلے کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا انتظام کریں، نہیں ہو سکتا تو منع کریں ان کو۔ تو اگر اللہ نہ کرے باتھ روم میں تالا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ یا ایک ہی باتھ روم میں ایک صاحب نہانے کے لیے گھسے ہوئے اندر، تو اب کیا کرنا ہے؟ فوراً تیمم کر لینا ہے۔ تیمم تو جانتے ہیں، ہاتھ جو ہے دیوار پر، مسجد کی دیوار پر، یا پتھر ہے یہاں پر، سنگ مرمر ہے، سنگ مرمر پر، یا مٹی اور اینٹ ہے تو مٹی اور اینٹ پر میں تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ دونوں ہاتھ مارو اور پورے چہرے پر پھیر لو، پھر نیت کرو میں تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، پھر دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو اور کوہنیوں تک جتنا ہم دھوتے ہیں وضو میں اچھی طرح پھیر لو، تیمم ہو گیا۔ اب تیمم کر کے انتظار کرو جب تک باتھ روم نہیں کھلتا۔ بغیر تیمم کے آپ بیٹھے رہو گے جنابت کی حالت میں، پھر اعتکاف کس میں پڑ جائے گا؟ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنے سے بچنا، ہم بستری سے بچنا، منی نکالنے سے بچنا، حیض سے بچنا۔ عورت معتکف تھی گھر میں اور ایام شروع ہو گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 1 دن کے اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ بعد میں کرنی ہوگی۔ عورت حمل سے تھی اور اسی حالت میں اعتکاف تھا اور بچہ پیدا ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی اعتکاف میں ہمیں 3 کام کرنے ہیں اور 5 کاموں سے بچنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔
نیز بعض لوگوں کو بیڑی پینے کی عادت ہوتی، تو خاص بیڑی پینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ جب پیشاب پاخانے کے لیے نکلیں گے اسی وقت اس ضرورت کو بھی کیا کر لیں، پوری کر۔ عام حالات میں باتھ روم ٹوائلٹ میں بیڑی نہیں پینی چاہیے، لیکن یہ بیچارہ مجبور ہے تو اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ اگر یہ چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا کر لیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ گرمی کا مہینہ ہے، کھجلیاں بہت ہوتی ہے بدن میں، نہانے کے لیے اجازت مل جائے یوں۔ تو میرے بھائی اب تو ایئر کنڈیشن لگ گئے، پہلے تو بہت گرمیوں میں لوگوں نے اعتکاف کیے، تو اے سی کی مسجدیں ہیں۔ اگر آپ کے بدن میں کھجلی ہو رہی ہے، آپ کو روزانہ نہانے کی عادت تھی اور اعتکاف میں آنے کی وجہ سے اس پر پابندی لگ گئی، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔ ویٹ ٹیشو آتے ہیں پانی میں بھیگے ہوئے، پردہ کر لیں اور پورے بدن پر اس کو صاف کر لیں بدن۔ تولیہ پانی میں بھگو لیں، اس سے بدن کو پوچھ لیں، تسلی حاصل ہو جائے گی۔ فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر جماعت خانے کے اندر ایسا انتظام ہو سکتا ہو کہ جماعت خانہ خراب نہ ہو، ملوث نہ ہو اور آدمی بیٹھے بیٹھے غسل کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ یہاں ہو نہیں سکتا شہر میں، یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو ہم اس کا متبادل بتاتے ہیں کہ بھائی تھوڑا صبر کر لو، اعتکاف پر اجر بہت زیادہ ہے، اور آپ اللہ کے خاص مہمان ہیں، آپ کی خاص کنڈیشنز ہیں، اس کے ساتھ آپ کو اپنا وقت گزارنا ہے، تو بہت زیادہ نہانے کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کے لیے، عورت کو بھی اعتکاف کرنا ہے تو کر سکتی ہے، وہ اپنے مکان کے اندر کسی ایک کمرے کو اعتکاف کی جگہ کے طور پر فکس کر لے کہ یہ میرا معتکف ہے، میرے اعتکاف کرنے کی یہ جگہ، ایک کمرے کو طے کر لے اور اس میں نیت کر کے داخل ہو جائے۔ اب بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، اندر کمرے میں بیٹھے بیٹھے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، پیاز کاٹے، آلو ٹماٹر کاٹے، مسالہ تیار کر کے دے، سموسے بھرنے سموسے بھر دے، جو بھی کام کرنا ہے اندر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہے، لیکن زیادہ وقت اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر چھوٹا کمرہ نہیں ہے، بڑا کمرہ ہے، تو اس کا ایک حصہ اپنی ضرورت کے بقدر 10 بائی 10 کا مثال کے طور پر ایک حصہ معتکف کے طور پر طے کر لے۔ اگر پردہ بھی ڈال دے تو بہت اچھی بات، تاکہ دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اچھی طرح اعتکاف ہو سکے۔ اعتکاف کی حالت میں موبائل پر بات کرنا، کال کر رہا ہوں، ویڈیو نہیں، وائس کال، موبائل سے وائس کال کرنا مسجد میں درست ہے۔ ضرورت کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، موبائل لے کر آئیں، روزانہ تھوڑی دیر گھر والوں سے بات کر لیں، کسی اور سے ضرورت کی بات ہے تو ضرورت کی بات کریں میرے بھائی، گپ شپ نہیں، ورنہ پھر آپ کے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی گپے مارتا ہے مسجد میں تو مکروہ ہے، دنیاوی باتیں کرنا مسجد کے اندر یہ مکروہ ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اعتکاف کے بھی ادب کے خلاف، تو ضرورت کی بات کر سکتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ویڈیو چلاتے ہیں، میرے بھائی یہ درست نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کا بیان بھی ہو ویڈیو میں تو مسجد میں اس کو مت دیکھو، اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند نے اب تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اور ہم ان کے تابع ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ جب تک فتویٰ نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نے ایسے بزرگان دین دیکھے ہیں کہ وہ دیوبند کا فتویٰ نہ ہونے کی وجہ سے آج کی تاریخ میں ویڈیو کا اگر کوئی بیان ہوتا ہے تو یوں کر کے سنتے، حضرت کیوں اس طرح سنتے؟ اب تک ہمارے علماء دیوبند نے جواز کا فتویٰ، اتنے وہ تابع ہیں۔ خیر بہت سارے علماء نے دے دیا ہے، لیکن مسجد کے اندر بہرحال فوٹو سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح معتکفین حضرات کہیں کہیں 4 5 6 کی تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر وہ پارٹی شروع کر دیتے ہیں۔ بہت شکایتیں آئی شہر سے، مل بیٹھ کر کے گپ شپ ہو رہی ہے، پارٹی، آج تیری دعوت، کل تیری دعوت، کل تیری، باری باری کلفیاں بھی آ رہی ہے، پراٹھے بھی آ رہے ہیں، ایک سے ایک چیزیں آ رہی ہے، 4 بجے یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر فلاں دکان سے پان آئے گا۔ ابھی تو اچھا ہے لاک ڈاؤن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے بھائی ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نہ کہ دور ہونے کے لیے۔
جب آپ گپ شپ میں پارٹی میں وقت گزاریں گے اور وہ بھی مسجد کے اندر، تو یہ مسجد کے آداب کے بھی تو خلاف ہے، اور لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ اعتکاف ہے؟ یہ کون سا اعتکاف کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ یہ عبادت ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی احتیاط کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا چاہیے، اور تنہائی کھانا پینا رکھنا چاہیے۔ جتنا آدمی تنہائی میں رہے گا اتنا اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے کا موقع زیادہ ملے گا۔ جو کام باہر کرتے تھے وہ سارے کام مسجد میں آ کے کر رہے ہو، تو پھر اعتکاف کا مطلب کیا؟ وہ باہر نکل جاؤ بھائی۔ اس لیے میرے بھائی اس کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ یہ اعتکاف کا بیان پورا ہو۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا کھانا ہے؟ کچھ سوال پوچھ لے بھائی، اعتکاف کے بارے میں کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے؟ ہاں پوچھو۔ اگر اعتکاف کی حالت میں انسان اگر ٹوائلٹ جائے تو وہاں لائن میں گردی ہے یا وضو کی جگہ گئے یا وہاں کر دیا جائے تو رک سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آدمی اعتکاف کی حالت میں پیشاب پاخانے کے لیے ٹوائلٹ میں گیا اور اتفاق سے وہاں لائن ہے تو وہاں کھڑے رہ سکتا ہے؟ یہ ضرورت میں داخل ہے، کیونکہ اگر یہ واپس آ جائے گا تو پھر اور لمبی لائن ہوگی، اس کا نمبر بعد میں لگے گا۔ اسی طرح وضو کے لیے بھی لائن لگی ہوئی ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ بھی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ضرورت میں آتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد جماعت کے اندر جی، خطبہ شامل ہے، خطبہ ہونا ضروری ہے، خطبہ نہ ہو تو خطبہ ہونے جاتا ہے۔ ہاں، میں نے بتایا کہ مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے۔ مسجد جماعت یعنی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، چاہے اس میں جمعہ نہ ہوتا تب بھی اس میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ معتکف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے قریب والی مسجد میں چلا جائے گا، جو سب سے قریب میں ہو جہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کے وقت وہاں چلا جائے گا، جمعہ پڑھ کر واپس آ جائے گا، خطبہ ضروری نہیں۔ جی، اگر مسجد میں جنازہ آ گیا تو جو ضرورتیں میں نے بتائی اس میں یہ نہیں ہے، اس لیے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے معتکف باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر معتکف باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ جنازے کی نماز اور لوگ پڑھ لیں گے، یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، ثواب اس کو ملے گا پورا۔ وضو کرنے کے لیے نکلا اور پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ دیکھو یہ جو باتیں کہی جاتی ہے نا، یہ کرنے کے لیے نکلے اور یہ بھی کر لے، یہ سب اصول سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ نکلا تھا وضو کرنے کے لیے، جنازے کی نماز چالو ہے تو چالو وہ بھی پڑھ کے آ جاوے، یہ سب اصول کے خلاف باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے لیے آپ نکلے، وضو کر کے سیدھے کہاں آ جاؤ؟ مسجد میں آ جاؤ۔ بہت سے اس طرح کے ہیلے بہانے اور صورت والے گلی نکالنے میں مشہور، تو وہ گلیاں نکالتے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ میں جاوے نہیں تو نہا کے بھی آنے کا۔ کیا مسئلہ ہے بھئی؟ فقہا نے صاف طور پر منع کیا غسل کرنے سے، آپ گلی کیوں نکال رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور اگر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے تو کیوں آتے ہو اعتکاف میں؟ مت آؤ، دوسرے لوگ کر لیں گے۔ میرے بھائی اصول سے مت ہٹو، اگر اصول سے ہٹو گے تو دین کا کباڑا نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وہی دین ہے جو حضور لائے تھے یا کوئی نیا دین۔ ہمارے علماء دیوبند کا یہی مضبوط مسلک ہے، وہ اصول سے نہیں ہٹنے دیں گے آپ۔ جو اصول ہے وہ اصول ہے، اسی پر ہمیں جم کر رہنا ہے، گلی وغیرہ نہیں نکالنی۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو نکل سکتا ہے وضو کرنے کے لیے، چاہے اس کا مقصد تلاوت کرنا ہو، وضو ٹوٹا ہے تو نکل سکتا ہے۔ تو جواب نہیں دیں گے۔ بیت الخلاء کی لائن میں آپ کھڑے تھے یا وضو کی لائن میں آپ کھڑے تھے اور کوئی بات کر رہا ہے تو اشارہ کر دیں، جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کہہ رہا لو، سننے میں کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ ہاں دیکھو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یا 10 دن کا، یہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی والوں پر اعتکاف کرنا سنت موقدہ۔ اگر مسجد کے اطراف میں 200 مسلمان رہتے ہیں بالغ، تو 200 مسلمانوں پر سنت موقدہ ہے کہ آخری عشرے کا کیا کرے؟ اعتکاف۔ اب ان 200 میں سے ایک بندہ مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیتا ہے تو 199 سنت چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ اب جو 100 کے 10 دن کا وقت نہیں،
تو یہ نہیں کہ کرنے کا تو پورا ہی کرنے کا، نہیں تو نہیں کرنے کا. یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا جملہ، وہ کرنے کا تو پورا کرنے کا، ادھورا تو کرنے کا نہیں، ایسا نہیں ہے. اعتکاف جتنے دن کی آپ کے پاس فرصت ہے، ایک دن کی فرصت ہے، ایک دن کا کر لیجئے، ایک دن کی خیر و برکت تو ملے گی. 2 دن کی فرصت ہے، 2 دن کا اعتکاف کر لیجئے. 3 دن کی فرصت ہے تو 3 دن کا کر لیجئے. سنت اعتکاف یہ 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن نفل اعتکاف آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 5 راتیں ہیں جن میں شب قدر کا امکان زیادہ ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29. تو 20ویں روزے کو عصر کے بعد بیٹھ جائیے اعتکاف میں، 21ویں رات مل جائے گی. پھر دوسرے دن مغرب میں نکل جائیے، پھر آ جائیے 1 دن چھوڑ کر، پھر آ جائیے 1 دن چھوڑ کر. تو طاق راتیں آپ کو مسجد میں مل جائے گی. اور اگر آپ نے 5 راتوں میں اعتکاف کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر مل ہی جائے. تو یہ ضروری نہیں کہ آدمی پورے ہی 10 دن کا کرے. جتنی فرصت ہے اللہ کے بندو، جتنی فرصت ہے اتنی کر لو. آج 2 دن کا کر لو، کل اللہ تعالیٰ 10 دن کا بھی موقع عنایت فرمائیں گے. اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو اس کو نفل اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. اس لیے کہ نفل اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ رکھنا ضروری اور نہ 24 گھنٹے ضروری. 10 منٹ کے لیے بھی بندہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں، میرا نفلی اعتکاف بس. تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب لگے ہاتھوں مل جائے گا. مسجد میں تو آپ ٹھہرے ہی ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا اعتکاف کا بھی ثواب لکھا جائے گا. اگر 24 گھنٹے کا اعتکاف کریں تو تمام پابندیاں جو سنت اعتکاف میں تھی وہ ساری پابندیاں ان اعتکافوں میں بھی آئے گی. الا یہ کہ نفلی اعتکاف میں بندہ جب نیت کر رہا ہے تب ایکسیپشن شامل کر دے کہ میں 10 بجے دکان جاؤں گا 1 گھنٹے کے لیے. نفلی اعتکاف کی بات ہے، سنت کی نہیں. نفلی اعتکاف کہ میں 10 سے 11 کہاں جاؤں گا، دکان پہ جاؤں گا، یا 12 سے 2 آفس جاؤں گا. یہ کب نیت کر رہا ہے؟ جب اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تبھی ایکسیپشن کر رہا ہے. تو پھر اس ایکسیپشن کے لیے اس کو جانا کیا ہوگا؟ درست ہو. اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں کی، اعتکاف کی نیت کر کے عصر کے بعد بیٹھ گیا، تو اب 24 گھنٹے پورے کرنے کیا ہے؟ ضروری. ہاں، اگر آپ باہر نکلے اور کسی نے آپ کو سلام کیا تو چلتے چلتے آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ٹھہر کے بات چیت نہیں کریں. آپ سامنے سے کسی کو سلام نہیں کریں، ہاتھ بتا دیں، سلام نہیں کریں. آپ کے لیے منائی ہے بات چیت کرنے کی، اور سلام بھی تو بات چیت میں سے ہے. تو چلتے چلتے بھی کرنا مکروہ ہے. چلتے چلتے سلام کا جواب دے سکتے، ٹھہر کر نہیں. اگر سنت اعتکاف آپ کا چل رہا ہے اور آپ اس میں بیمار پڑ گئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب وزٹ کر لیں مسجد میں آ کر. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ باہر جانا ضروری، یا ڈاکٹر ایسا ہے جو آ نہیں سکتا، تو پھر آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سنت اعتکاف کیا ہے آپ کا؟ ٹوٹ جائے گا. بعد میں آپ کو 1 دن کی قضا کرنی. اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے اعتکاف توڑتا ہے تو اس کو قضا بھی کرنی ہے اور گناہ بھی ہوگا. اور عذر کی وجہ سے توڑتا ہے تو صرف قضا کرنی ہے، گناہ سے بچ جائے گا. آپ نے جان بوجھ کر نہیں توڑا اعتکاف، ایک پریشانی ہے، نکلنا ضروری ہے، تو اب آپ نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا آپ کو کرنی پڑے. اسی طرح ایک بندے نے نفلی اعتکاف کی نیت کی، 1 دن کا نفلی اعتکاف، اور پھر بیچ میں توڑ دیا، کچھ ضرورت آئی تو نکل کر چلا گیا. تو دیکھو، نفلی نماز ہو یا نفلی اعتکاف ہو یا نفلی روزہ ہو، شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے. جب آپ نے روزہ نفلی اسٹارٹ کر دیا تو اب پورا کرنا ضروری. پہلے رکھنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے تو اب اس کو پورا کرنا ضروری. آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تو اب اس کو پورا کرنا. نیت پہلے نماز پڑھنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب شروع کر دیا تو پورا کرنا ضروری. اسی طرح اعتکاف نفلی کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ نے اعتکاف شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا کیا ہو گیا؟ اگر بیچ میں کوئی ضرورت آئی اور آپ چلے گئے تو کوئی بات نہیں، بعد میں آپ کو 1 دن کی کیا کر لینی؟ قضا کر لیں.
درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین کورونا کی بیماری کو الہ العالمین اٹھا لے، یا اللہ اس کو ختم فرما دے، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ جو اس بیماری میں انتقال کر گئے انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، یا اللہ جو اب تک بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اور یا اللہ جو بچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی قید و بند میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی رہائی کے غیبی انتظامات فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کے دل میں جو جائز حاجت اور مراد ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔